رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. وقال في موضع آخر: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و مناسب ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، آج اگست کی 15 تاریخ ہے، ہندوستان کا یوم آزادی ہے. آج آپ کے سامنے میں آزادی کے تعلق سے شریعت کی تعلیمات مختصر لفظوں میں اور اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آزادی اسلام کی نظر میں. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے. بعد میں لوگ انہیں غلام بنا لیتے ہیں. اللہ نے تو انسانوں کو اتنی آزادی دی ہے کہ تم چاہے خیر کرو چاہے شر کرو، اچھائیاں انجام دو برائیاں انجام دو، ایمان اپناؤ کفر کرو، اللہ نے اتنی آزادی انسانوں کو دے رکھی ہے. لیکن یہ بات بھی برحق ہے، سچ ہے کہ بھلائی ہمیشہ ایمان میں ہے، اچھائی نیک اعمال میں ہے. اللہ رب العالمین چاہتا تو تمام انسانوں کو مومن بنا دیتا، تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا، لیکن ایسا کرنے سے انسانوں سے آزادی چھن جاتی، انسانوں سے فری ول چھن جاتی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی بار یہ مفہوم بیان کیا ہے: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اللہ چاہتا تو زمین کے سارے لوگ ایمان لے آتے، لیکن ایسا کرنے سے انسانوں سے آزادی چھن جاتی، انسان پھر گناہ کرنے پر قادر نہ ہوتے، انسان جو اپنی مرضی چاہتے وہ نہ کر پاتے. اور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے.
فرشتوں کے پاس اس چیز کی آزادی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکیں، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اختیار دے رکھا ہے کہ تم کیا اپناتے ہو۔ تمہیں جو عمل کی آزادی دی گئی ہے، تمہیں جو دین اپنانے کی آزادی دی گئی ہے، کیا تم اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہو اور کفر کرتے ہو، نیک اعمال چھوڑ کر برے اعمال کرتے ہو؟ اللہ نے تو اتنی آزادی دی ہے کہ آپ کسی کو زبردستی دین اسلام میں داخل بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کر سکتے، دین میں لا نہیں سکتے۔ ہاں، دین میں آنے کے بعد کوئی اپنی مرضی سے دین سے جا نہیں سکتا۔ اس بات کو ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے آزادی یہ دی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے خوب سوچ سمجھ کر دین میں داخل ہو، لیکن پھر وہ اپنی مرضی سے دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر داخل ہونا ہے تو خوب سوچ سمجھ کر داخل ہو جائیں، یہ اللہ نے آزادی دی۔ سامعین، آزادی کی اہمیت کی جہاں تک بات ہے، ہم اور آپ دیکھیں کہ آزادی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم تو انسان ہیں، ہمارے اندر عقل و شعور ہے، پرندے اور جانور تک غلام رہنا نہیں چاہتے، وہ بھی آزادی کو پسند کرتے ہیں، آزادی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے شاید سنی ہو علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم ہے پرندے کی فریاد، اس میں کچھ اشعار انہوں نے بیان کیے ہیں۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، پرندہ کہہ رہا ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، اس قید کا الہی دھکڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ یہ پرندے کی فریاد ہے، دراصل یہ انسان کی فریاد ہے۔ جس طرح ایک پرندہ قید رہنا نہیں چاہتا، قید کو پسند نہیں کرتا، ویسے ہی انسان قید کو پسند نہیں کرتے۔ صرف ایک شخصیت تھی جس نے قید کو پسند کیا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت تھی، وہ بھی اس لیے کہ ان کو گناہ کی دعوت دی جا رہی تھی تو انہوں نے گناہ کے مقابلے قید میں رہنا پسند فرمایا، اور اللہ رب العالمین سے کہا یا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یہ عورتیں جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس گناہ سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک قید ہے، مجھے قید رہنا پسند ہے۔ تو یہاں بھی قید انہوں نے اس لیے پسند فرمایا کہ اس کے مقابلے ایک بہت بڑا جرم ہونے والا تھا، ورنہ کوئی انسان کبھی قید میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا سب اسیروں کو گنہگار نہ سمجھو یاروں، قید خانے میں تو یوسف بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جتنے قید میں لوگ ہیں سب گنہگار نہیں ہوتے، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہو کر بھی قید میں چلے گئے ہیں۔ یہ آزادی کی اہمیت ہے۔ سامعین، قرآن کریم کی ہم آیتیں دیکھتے ہیں، ہمیں قرآن کریم میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا 3 مقصد لے کر۔ پہلا مقصد کہ فرعون اللہ رب العالمین کو ایک مانے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے۔ دوسرا مقصد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانے، اور تیسرا مقصد بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے بعد ایک آیت پیش کی سورہ طٰہٰ کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأْتِيَاهُ فَقُولَا، تم دونوں جاؤ اور فرعون سے کہو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، یعنی تو اللہ کی توحید کو مان اور ہمیں اس کا رسول مان۔ اس کے بعد کیا فرمایا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ اور اسی آزادی کو آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ انہی نعمتوں میں ایک نعمت یہ بتلائی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہہ رہے تھے اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کون سی نعمتیں؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جبکہ اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، فرعون کے ظلم سے نجات دی، فرعون نے جو تمہیں غلام بنا رکھا تھا اس غلامی سے تم کو نجات دی۔ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو۔ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے گناہوں کا کفارہ اور پینلٹی اس آزادی کو
اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے اور قسم ادا نہ کر پائے، قسم ٹوٹ جائے اس کی، تو اس پر کفارہ ہے، پینلٹی ہے اس پر. وہ کیا کرے گا؟ وہ گردن آزاد کرے، وہ غلاموں کو آزاد کرے. اسلام کی تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ جو غلام ہیں غلاموں کو آزاد کیا جائے. اسلام سے پہلے لوگوں نے انسانوں کو غلام بنا رکھا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اصل غلامی جو اللہ رب العالمین کی غلامی ہے اس میں اللہ رب العالمین کی غلامی میں شامل کیا. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت عظیم صحابی ہیں. ایران میں کسرا کے دربار میں گئے، رستم کے دربار میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد تقریر کی. تقریر کا ایک جملہ تھا، انہوں نے فرمایا اللہ تعالی، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے لنخرج من شاء من عباده من عبادت العباد الى رب العباد، کہ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی غلامی میں داخل کر دیں. یہ مسلمانوں کی بعثت کا مقصد تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا. اللہ رب العالمین نے آزادی کو باقاعدہ ایک نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو شرک اس دنیا میں انجام دیا جاتا ہے یہ اللہ کو اتنا ناپسند کیوں ہے؟ یہ اللہ کو اسی لیے ناپسند ہے کہ اس میں اللہ کی غلامی چھوڑ کر انسان بندوں کا غلام بن جاتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے اسی لیے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے. ظلم کیوں ہے؟ یہ اس لیے ظلم ہے کہ یہاں پر انسان بندوں کا غلام بنا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے توحید کو اپنانے والے کے لیے فرمایا جو شخص توحید کو اپناتا ہے اور اپنی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتا، ایسے لوگ وہ ہیں جن کے لیے دنیا میں امن و امان ہے، امن و شانتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شرک امن و شانتی کو ختم کرنے والی چیز ہے اور توحید دنیا میں وہ واحد چیز ہے جو انسان کو امن و سلامتی عطا کرتی ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں امن ہے، دنیا میں بھی امن ہے اور قیامت کے دن میں امن ہے. وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں. سامعین، وطن سے محبت یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے. آپ کسی سے یہ سوال نہیں کرتے کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے کہ نہیں، کھانے پینے سے محبت ہے کہ نہیں، کپڑے سے محبت ہے کہ نہیں. انسان کے دل میں یہ ساری محبتیں فطری طور پر رکھی گئی ہیں. یہ سوال ہی بیکار ہے کہ آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے کہ نہیں. ہر انسان کو اپنے گاؤں سے، اپنے محلے سے، اپنے ملک سے، اپنے صوبے سے محبت ہوتی ہے. یہ فطری چیز ہے، یہ سوال کرنے والی چیز نہیں ہے. ہمارا آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، آپ کو جب قرآن کی آیتیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے دی گئیں تو آپ گھبراتے ہوئے گھر آئے اور گھر آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا واللہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کے پاس کمانے کے لیے کچھ نہیں آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں آپ مدد کرتے ہیں، لوگوں کا سہارا بنتے ہیں. یہ باتیں کرنے کے بعد حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل عیسائی تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سارے حالات سنے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو پریشان کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا، لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک. انہوں نے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا، آپ نے فرمایا او مخرجیہم، آپ نے تعجب سے فرمایا کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکالے گی؟ آپ کو حیرت ہوئی. اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
امام سہیلی کا ایک قول ذکر کیا. وہ کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے یؤخذ منہ شدت مفارقۃ الوطن علی النفس. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر وطن کی محبت اور وطن سے جدائی بہت سخت گزرتی ہے. کوئی شخص اپنے وطن سے دور رہنا نہیں چاہتا. کیوں؟ آگے فرماتے ہیں فإنه صلی اللہ علیہ وسلم سمع قول ورقہ انہم یکذبون ویؤذون ولم یظہر منہ انزعاج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کی زبانی یہ بات سنی کہ آپ کی قوم آپ کو تکلیف دے گی, آپ کو جھٹلائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین نہیں ہوئے, پریشان نہیں ہوئے, لیکن جیسے ہی آپ سے انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے گی, آپ پریشان ہو گئے. تحرکت نفسہ لذلک, آپ کا دل بے چین ہو گیا. کیوں؟ لحب الوطن والفہ, کیونکہ آپ کو اپنے وطن سے محبت تھی, آپ کو اپنے وطن سے الفت تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو برداشت نہیں کر سکے اور آپ کا دل بے چین ہو گیا کہ مجھے اپنے وطن سے نکلنا پڑے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک سبق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 53 سال کی عمر میں مکہ سے نکالے جا رہے ہیں, یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کی ہے. آپ نے مکہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا, کیا کہا تھا؟ ما اطیبک من بلد واحبک الی, اے مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے, کتنا پاکیزہ شہر ہے, اور کائنات میں سب سے محبوب میرے نزدیک ہیں. ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک, اگر مجھے میری قوم یہاں سے نہ نکالتی میں تیرے علاوہ کسی اور شہر میں نہ بستا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے محبت تھی. جب 13 سال کے بعد, نبی بنائے جانے کے 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی, اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ پہنچے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما وغیرہ کو بخار میں ان کو بخار آ گیا. ظاہر ہے جب انسان کا ایٹماسفیئر چینج ہوتا ہے, کلائمیٹ چینج ہوتا ہے, تو ایک دم سے وہ اس آب و ہوا میں توافق نہیں کر پاتا, ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا. تو حضرت بلال کو بخار آ گیا, اور بخاری کی روایت ہے کہ جب ان کو بخار آتا تو وہ یہ شعر بڑا کرتے تھے, الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل. کہتے کاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے مکہ میں ایک رات گزارنے کا موقع ملے گا, کاش مجھے کوئی بتا دے کہ کیا میں مکہ میں ایک رات گزار سکوں گا, اور میرے آس پاس اذخر اور جلیل نامی گھاسیں ہوں. کیا مطلب؟ انہیں اپنے مکہ کی گھاسیں یاد آ رہی تھی, انہیں اپنے مکہ کی سرزمین یاد آ رہی تھی. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بلال کون ہیں. یہ وہ بلال ہیں جن کو مکہ میں باقاعدہ گلے میں رسی باندھ کر وہاں کے اوباشوں اور بدماشوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا, تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا, اور ان کی زبان سے اللہ ایک ہے کا نعرہ نکلتا تھا. اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچے تو مکہ یاد آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کو اپنے وطن میں ستایا بھی جائے, پریشان بھی کیا جائے, تب بھی اس کے دل سے وطن کی محبت نہیں نکلتی ہے, وطن کی محبت اس کے دل میں موجود رہتی ہے. جب یہ حالت دیکھی تو اماں عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمایا کہ اللہ کے نبی لوگ بخار میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ و اشد. اے اللہ جس طرح تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی تھی, اب ہم نے اپنا وطن تبدیل کر دیا ہے, ہم مدینہ آ گئے ہیں, مدینہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے, مدینہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے. اور مدینہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی تھی؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, بخاری کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ کہیں دور سے سفر سے واپس آتے اور مدینہ کی دیواروں پر آپ کی نظر پڑتی, اوزع راحلتہ, آپ اپنی سواری کی رسیاں ڈھیلی کر دیا کرتے تھے تاکہ سواری تیز سے مدینہ پہنچے. وہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ عَلَى دَابَّةٍ, اور اگر وہ اونٹنی کے علاوہ کسی اور جانور پر ہوتے, حرکها من حبها, تو مدینہ کی محبت کی وجہ سے تیز تیز اس سواری کو لے کر جاتے تھے. یعنی مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ سواری تیز کر کے آپ مدینہ کی طرف دوڑ پڑتے تھے, چل پڑتے تھے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے بخاری کی شرح کی ہے, وہ کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً مکہ کے باسی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ کو اپنا مستقل حقیقی مستقر بنا لیا، اپنا حقیقی وطن بنا لیا، اور مدینہ کی آبادی اور ترقی میں آپ نے اتنی کوششیں کی کہ اہل مدینہ کے دل میں آپ کی محبت بس گئی۔ کبھی بھی مدینہ والوں نے یہ تصور نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کہیں اور کے رہنے والے ہیں، انہیں یہی لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانو کہ اسی سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں، مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کی اقتداء میں مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا میں گئے، انہوں نے اس وطن کو جہاں بھی کہیں گئے وہاں اس ملک کو اپنا وطن بنایا، اور اس وطن کی ترقی میں ہمیشہ کوششیں کرتے رہے۔ مسلمانوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ مسلمان اسپین گئے تو اسپین کو کتنی اونچائیوں پر پہنچا دیا۔ مسلمان بغداد گئے تو بغداد کو علم و فن کا ستارہ بنا دیا۔ مسلمان ہندوستان آئے تو مسلمانوں نے اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ آپ دیکھیں، سونے کی چڑیا کہلانے والا یہ ملک مسلمانوں کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ مسلمان جہاں کہیں گئے کبھی بھی اس ملک میں فتنہ اور فساد نہیں مچایا، بلکہ اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوششیں کی ہیں۔ سامعین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے وطن سے محبت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان، آپ کے امتی ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہم جہاں کہیں بھی رہیں اپنے وطن سے محبت کریں، اس کے امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ ہماری یہ کوشش رہے کہ کبھی بھی فتنہ پھیلانے میں ہمارا ہاتھ نہ رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کرنے کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے رہنے والے تھے۔ جب انہیں عراق چھوڑنا پڑا اور عراق چھوڑ کر جب وہ مکہ آئے تو ظاہر ایک نئی جگہ تھی، ایک نیا وطن تھا۔ مکہ آنے کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اللہ، اے میرے رب، اس ملک کو، اس شہر کو امن والا شہر بنا، اس ملک اور اس وطن کو امن و سلامتی والا شہر بنا دے۔ اور ایک اور دعا کی، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور اس کے باشندوں کو تو پھلوں میں سے روزی عطا فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بلاد حرمین خصوصاً مکہ مکرمہ میں اللہ رب العالمین نے کتنی امن اور شانتی رکھی ہوئی ہے۔ دنیا بھر کے پھل وہاں ملتے ہیں، روزیاں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں۔ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ سامعین، یہ جو آزادی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آزادی کی اہمیت شریعت میں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آزادی کو ایک نعمت بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ کی محبت اپنے وطن سے کیا تھی یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آزادی ایک نعمت ہے، نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ نعمت کے بارے میں دو چیزیں ہمارے سامنے رہیں۔ کانسیپٹ نعمت کا یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور نعمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے۔ اور دوسرا رول یہ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ قیامت کے دن انہی نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ آزادی ایک نعمت ہے، اس پر شکر ہم اس طرح ادا کریں کہ اللہ رب العالمین کی مزید عبادت کریں، اور یاد رکھیں ہمیشہ عدل و انصاف کا ساتھ دیں، ہمیشہ عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اگر تمہاری کسی قوم سے دشمنی ہے تو یہ دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف سے کام لو، کیونکہ انصاف سے کام لینا ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ بلکہ ہم اور آپ غور کریں کہ ہم اگر کسی بھی ادارے کے ذمہ دار ہیں، کسی بھی کمپنی کے اونر ہیں،
یا ہم کسی بھی لیول پر کسی شخص کے ذمہ دار ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ عدل و انصاف قائم رکھیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں ایک بات بہت اہم کی، وہ فرماتے ہیں ان اللہ یقیم الدولۃ العادلہ وان کانت کافرہ ولا یقیم الظالمہ وان کانت مسلمہ۔ اللہ ہمیشہ عدل کرنے والی حکومتوں کو قائم رکھتا ہے گرچہ وہ عدل کرنے والی حکومتیں کافر ہوں، اور اللہ رب العالمین ظالم حکومتوں کو باقی نہیں رکھتا گرچہ وہ ظالم حکومتیں مسلمانوں کی ہوں۔ یاد رکھیں عدل و انصاف اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کافر بھی عدل و انصاف کرنے والا ہو تو اللہ رب العالمین اس کی حکومت کو برقرار رکھتا ہے۔ اور ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر ظلم مسلمانوں میں آ جائے تو پھر مسلمانوں کی حکومتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے تاریخ کی بہت ساری مثالیں۔ سامعین، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ذہن میں یہ بات بھی رہے کہ ہم اس دنیا میں آزاد ہیں، اور آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے آزاد ہو جائیں، اللہ کے دین سے آزاد ہو جائیں۔ ہمارے لیے اصل آزادی کیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرما دی۔ وہ کیا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، اصل میں وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں اگر انسان آزاد نہ بھی رہے تو انسان یہ کوشش کرے کہ میں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤں، جہنم کی آگ کا غلام نہ بن پاؤں، اور جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ رب العالمین کی ہمیشہ باقی رہنے والی جنتوں میں داخل ہو جاؤں۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے اس موضوع پر مجھے رکھنی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو اس آزادی کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین اس وطن عزیز کو ہمیشہ امن و سلامتی والا بنائے رکھ۔ رب العالمین جو لوگ بھی اس وطن کی امن و سلامتی کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، فتنے برپا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ریشہ دوانیوں میں لگے ہوئے ہیں، رب العالمین ان کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں میں وطن کی محبت پیدا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔